السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش اور آج اس کی وہ 5ویں نشست ہے۔ اس نئے فارمیٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے قرآن مجید سے ابتدا کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث کا مطالعہ ہوتا ہے اور آخر میں کچھ سوال ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک اہم سوال ایسا ہوتا ہے جس پہ ہم غامدی صاحب سے نسبتاً تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ آج اللہ کا نام لے کے غامدی صاحب خوش آمدید۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیں۔ اس سے پہلے ہم کچھ جو اہم موضوعات تھے ان کو ہم نے لیا تھا تاکہ ایک تعارف لوگوں کو قرآن سے ہو جائے۔ وہ مانوس ہو جانے کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے لے لیں، اور یہ پوری سورہ میں تلاوت کیے دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور میں نے ایسا کیا ہے کہ جو ترجمہ آپ کا کیا ہوا تھا البیان اس کو سامنے رکھا ہے تاکہ پھر آپ سے استفادہ کرنے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے اور جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ خان صاحب، یہ البیان کا آپ کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک اجمالی جائزہ آپ اس سورہ کا ہمارے لیے پیش کر دیں، اور اس کے بعد پھر میں کچھ سوالات آپ سے کرتا ہوں۔ اتنی بات تو ہر شخص پر واضح ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ قرآن مجید اس سے شروع ہوتا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمایا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے اور آخر میں 2 دعائیں ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کی گئیں۔ یہ بھی ایک دعا سورہ فلق اور سورہ ناس، اور آخر میں بھی 2 دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کی نوعیت ذرا مختلف ہے، وہ جب زیر بحث آئیں گی تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ اس دعا کو خاص طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ اس کے مباحث کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اتر کر دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے۔ یعنی اگر ہم نبوت کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسان کی فطرت میں بدیت کی تھی، انسان نے جب اس کو فراموش کر دیا تو اس کی یاد دہانی کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد پے در پے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور ان کے بعد نبوت کو ان کی ذریت، ان کی اولاد میں خاص کر دیا گیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریت ابراہیم میں سے مبعوث ہوئے ہیں۔ بنی اسماعیل جن کو کہا جاتا ہے وہ در حقیقت سیدنا اسماعیل کی اولاد ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد تھے، اور زیادہ تر 2-2.5 ہزار سال تک پیغمبر انہی میں آتے رہے ہیں۔ ان پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت وقتاً فوقتاً انسانیت کو ملی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ ایک فترت کا زمانہ ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد 550 سال کا زمانہ ہے، جس میں انسانیت جس مقام پر کھڑی تھی اس کی تصویر اس سورہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت وہ تھی جو فطرت کے اندر تھی، ایک ہدایت وہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا، اور پھر بنی اسرائیل کو یا ذریت ابراہیم کو جب اس منصب پر فائز کیا گیا کہ وہ اللہ کے دین کی ہدایت انسانوں تک پہنچائیں، تو ان کے ہاں اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا کہ یہ وہ گروہ ہے جس کے اندر میں اپنے پیغمبر بھیجوں گا، ان کی تربیت کی جائے گی، یہ دنیا میں ایک خاص خطے میں آباد ہوں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا تورات میں کہ یہ خطہ ہے جس خطے میں تمہاری سلطنت قائم رہے گی، تمہارے اندر خدا کے پیغمبر آئیں گے، یہاں تم خدا کی عبادت کا ایک مرکز بناؤ گے، یہ توحید کا مرکز ہوگا، اور ساری دنیا کو نہ صرف یہ کہ توحید کی دعوت یہاں سے ملے گی بلکہ اللہ کی شریعت کیا ہوتی ہے اس کی بھی ایک واضح تصویر لوگوں کے سامنے آئے گی۔ یہ کوئی معمولی منصب نہیں تھا، یہ منصب تھا جو ان کو دیا گیا، لیکن اس منصب کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے ایک گروہ نے تو خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی۔ یہود کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، یہ بائبل ہسٹری میں آپ پڑھیے، اس وقت جو بائبل کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کے صحائف کا مطالعہ کیجئے، یا اسی قرآن مجید میں آگے جو صورتیں آ رہی ہیں
ان میں بالاجمال اس کو دیکھیے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ ایک گروہ نے، جو بنی اسرائیل کا گروہ ہے، یہود کا گروہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا، یعنی ایک بڑے منصب پر وہ فائز ہوئے، جس کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے پوری دنیا کے انسانوں پر ترجیح دے کر تمہیں ایک خاص منصب کے لیے منتخب کیا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ العالمین، یعنی سارے انسانوں پر ترجیح دے کر ہم نے اپنے علم کی روشنی میں ان کو منتخب کیا کہ وہ یہ ذمہ داری ادا کریں۔ اتنا بڑا منصب پانے کے بعد جب انہوں نے وفاداری کا حق ادا نہیں کیا اور سرکشی پر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی۔ یہ سزا ذریت ابراہیم کے لیے قانون کے طور پر قرآن نے بیان کر دی ہے، یعنی جب ان کو ایک بڑے منصب پر فائز کیا گیا تو دنیا کی باقی قوموں کے برخلاف ان کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ اگر یہ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو اللہ انہیں دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے گا، اور اگر غلط رویہ اختیار کریں گے تو اسی دنیا میں ان کے جرائم کی سزا دے گا۔ وہ سزا ہوئی اللہ کے غضب کی صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو جانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ چنانچہ ایک گروہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سرکشی اختیار کر کے خدا کی شریعت کو چھوڑ چکا تھا، اس کے فقہاء علماء نے اپنی طرف سے دین میں بہت سی بدعتیں داخل کر دی تھیں، جس کو قرآن مجید گلے کے توق کہتا ہے، اسر و اغلال کہتا ہے۔ یہ جو آتا ہے سورہ بقرہ اور آل عمران میں، جن بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر بیان ہوا ہے، تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ وہ گروہ تھا کہ جس گروہ نے خدا کی شریعت کو پس پش ڈال دیا، خدا کی شریعت میں اپنی بہت سی فقہی مشغافیاں داخل کر دیں، اس میں بہت سے اسر و اغلال پیدا کر دیے، بہت سی بدعتیں پیدا کر دیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان کے اندر دعوت دے کر کھڑا کیا، یہ پھر ایک آخری کوشش تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جلد ہی یہ گروہ بھی غلوب میں مبتلا ہوا، اور اس نے خود سیدنا مسیح علیہ السلام کو یعنی دین میں مبالغہ پیدا کر دیا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کسی خاص شخصیت کے ساتھ ان کو عقیدت ہو جاتی ہے تو وہ پورے دین کو اسی کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں، خدا کے پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کے لیے خدا کے آخری پیغمبر تھے، بجائے اس کے کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے ان کو پیش کیا جاتا، ان کو ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ان کے بارے میں یہ خیال پیدا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصل میں جسمانی ظہور ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بڑی چیز جو دین میں ہے توحید، اسی کے بارے میں خرابی ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پیدا کیا کہ شریعت کو منسوخ کر دیا۔ سینٹ پال کے زمانے میں جب انہوں نے رومیوں کو دین کی دعوت دی اور وہاں کچھ مشکلات پیش آئیں رومیوں کو شریعت کا پابند کرنے میں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ یہ تصور قائم کیا کہ شریعت اصل میں تھی ہی بنی اسرائیل کے لیے، اور اس طرح دین کو شریعت سے الگ کر دیا، اپنی طرف سے ایک اجتہاد کیا، اپنی طرف سے ایک اجتہاد کیا، لیکن ایسا اجتہاد کیا کہ جس نے پوری دین کی ایک بہت بڑے حصے کو معطل کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک کفارے کا عقیدہ ایجاد کر لیا، یعنی دین نام ہی تین چیزوں کا، یا توحید پر ایمان ہوگا، یا آخرت میں نجات کے لیے اچھا عمل ہوگا، تو آخرت کے معاملے میں کفارے کا عقیدہ ایجاد کر لیا، اور اسی طریقے سے شریعت کو معطل کر کے گویا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ دین کے اندر ایک تاریخ میں بہت بڑی گمراہی پیدا ہوئی۔ تو ایک طرف ایک سرکش گروہ ہے، دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بالکل ہی مسخ کر کے رکھ دیا۔ یہ گروہ ہیں کہ جن کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک سلیم الطبع انسان جو صحیح راستہ جاننا چاہتا ہے۔ صاحب ہم جاری رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو ہماری جاری ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔